سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. ایک بار پھر آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں صبح ہدایت کی ٹیم کی طرف سے, صبح ہدایت کی طرف سے اور ہدایت ٹیلی ویژن کی طرف سے. آپ سب کو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کا اس جشن کی جو ہے وہ مبارکباد قبول کیجیے. ناظرین, کچھ اس طرح سے ہے کہ اس پاک شہزادے کو خود ملکہ فاتح شام لوری جو ہے وہ دیا کرتی تھیں, تو کہتی تھیں کہ اے میرے بابا کے نام والے, اے میرے نانا کی صورت والے, اے میری زینت والے, تو ہی بتا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کیا کہہ کر پکاروں. میں تجھے اپنا بابا کہہ کر پکاروں یا پھر اپنا نانا کہہ کر پکاروں. ساتھ اس کے ہمیں کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ برکاتہ. علی بھائی, میری بہن کو السلام علیکم. جناب محمد علی بھائی, ماشاءاللہ آج خوشیوں کا دن ہے, خوشیوں کا دن ہے. علی اکبر علیہ السلام, کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی. اس نوجوان کی کہاں کہاں سے بھئی, یہ جو کمپلیٹ ہیں, میں کہاں کیا ان کی تعریف کیا کروں میں. علم کے لحاظ سے, بہادری کے لحاظ سے, آپ کی جو پوری کی پوری جو اپنی قد کاٹ نین نقش سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ دوسری کاپی کہنے کے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اپنا. تو میں بہت خوش ہوں, جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کو آج کا دن مبارک ہو. جزاک اللہ, بہت مبارک. ہاں, ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج محمد علی, میں تو خوش ہوں, کیا علی اکبر ہم سے خوش ہیں؟ واہ واہ واہ, بہت اچھا پوائنٹ ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال. تو یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ان کی خوشی وہ تو دیکھ رہے ہوگے کہ بھی میں کربلا میں جب تھا 1400 سال پہلے, تو آج تو دنیا وہیں کی وہیں ہے. کوئی حالات چینج ہوئے ہیں ہمارے؟ کوئی حالات چینج نہیں ہوئے. اگر آج امام حسین علیہ السلام کے ساتھ علی اکبر بازار میں جا رہے ہوتے نا اس دور میں, تو راستے میں دیکھتے کہ ایک ہیرا پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ روڑی کے اوپر بیٹھا کچھ فوڈ ڈھونڈ رہا ہے یا کچھ چیزیں ڈھونڈ رہا ہے, یتیم بیٹھا ہوا ہے, تو علی اکبر اس ہیرے کو ٹھوکر مارتے اور اس بچے کو اٹھاتے اور اس کو علم کا درس دیتے, اس کو اس کی منزل تک پہنچاتے. لیکن آج علی اکبر دیکھ رہے ہیں کہ میری خوشیاں تو منا رہے ہیں, مجھے ماننے والے تو بہت ہیں. کیا جب وہ گزرتے ہیں روڈوں سے حکمران نہیں دیکھتے؟ کیا محمد علی نہیں دیکھتا کہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں انہی لوگوں نے جب جوان ہونا ہے تو علی اکبر علیہ السلام کی سیرت کے اوپر چلنا ہے. تو یہ کس طرح چلے گی؟ یہ وہ تو روڑی پہ بیٹھے ہوئے بھائی, ان کے ہاتھ میں تو قلم ہی نہیں ہے. یہ حکومتوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے آج کے دن کہ علی اکبر جو اہل بیت, کیا اہل بیت ایک پورا پیکج ہے بھائی, علم کا پیکج ہے. لیکن آج ہم جہالت میں چلے گئے ہیں, جہالت میں ہیں. مولا کائنات ہم سے ناراض ہیں, امام حسین علیہ السلام ہم سے ناراض ہیں, علی اکبر علی اصغر میں بڑی لمبی لسٹ ہے میرے پاس بھائی. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اس دن خوش ہوں گے, اصل خوشی اس دن ہوگی ان کو, ان کے چہرے پہ جب کھلیں گے کہ جب یہ جو قلم علی بھائی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, علی اکبر یہ قلم نوجوانوں کے ہاتھ میں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نوجوان کے ہاتھ میں سگریٹ ہے, نشے کر رہا ہے, حکومتیں بیکار ہیں, یعنی کہ ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ اس طرف نہیں جا رہا. تو علی اکبر علیہ السلام جو ہے نا وہ ہم سے خاص طور پہ, میں کہہ رہا ہوں, میں اپنے میں سب کو بلیم نہیں تھا, وہ خوش بھی ہوں گے, دوسرے لوگ نہ سمجھیں, محمد علی سے وہ ناراض ہیں, میں اتنا جانتا ہوں. کیوں کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, میں صرف اپنی ہی کر رہا ہوں. لیکن انشاءاللہ تعالی میں وعدہ کرتا ہوں علی اکبر سے, علی اصغر سے, اہل بیت سے, انشاءاللہ تعالی کہ میں چاہوں گا کہ میں سرخ روح ہو کے آپ کے جب میں آؤں تو میں شرمندہ نہ ہوں, میری نظریں نیچے نہ ہوں. میں کم سے کم علی اکبر کو تو آنکھوں میں ان کو دکھا سکے میں نے جو آپ کا مشن تھا, جو آپ چاہتے تھے, میں وہ تھوڑا بہت کر آیا ہوں, آواز بلند کر آیا ہوں. ایٹ لیسٹ کوئی کچھ نہیں کر سکا تو کم سے کم اپنی آواز تو میں نے بلند کی ہے نا. تو آپ ہی جتنے اگر علی اکبر علیہ السلام کو خوش کرنا ہے تو جتنے نوجوان ہیں وہ اس راستے پہ چلے جائیں. خدا کے لیے آپ کے پاس کالج یونیورسٹی ہیں, اگر راستے میں آپ کو کوئی بچہ مل جائے کہ وہ کوڑے کرکٹ سے اپنی زندگی کی ضروریات چن رہا ہے
تو اس کی ہیلپ کرے اور اس کو اپنے ساتھ لے کے جائے, اپنے کالج بہت شکریہ محمد علی بھائی, اسکول میں لے کے جائیں. تو شکریہ. تھینک یو ویری مچ علی بھائی. انشاءاللہ تعالی اہل بیت کا میسج چلتا رہے گا دنیا میں, اور علی اکبر علیہ السلام کو ایک دفعہ پھر آج کی خوشیاں مبارک ہوں کہ ہمیں پوری امید ہے کہ علی اکبر ہماری عبادات کو اور ہماری کوشش کو قبول کریں اور ہماری مدد بھی فرمائے. اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں, اے اللہ ان کی مدد فرما. تھینک یو ویری مچ مجھے ٹائم دینے کا. جزاک اللہ, بہت خوبصورت بات کی ماشاءاللہ. جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. موسی بھائی 1 منٹ دیں گے صرف مجھے؟ جی ہاں 1 منٹ فرمائیے. محمد علی بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ علی اکبر ہم سے ناراض ہیں, مولا کائنات ناراض ہیں, تو میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو کسی سے ناراض نہیں ہوتے, وہ تو قاتل کو بھی شربت پلاتے ہیں, وہ تو قاتل کو بھی شربت پلاتے ہیں. علی اکبر کا قاتل گھر میں آتا ہے تو اسے کھانا بھی کھلاتے ہیں. یہ کسی سے ناراض نہیں ہوتے. ہاں ایک بات صرف سوچنی ہوگی آپ نے کہ ان کے جو ہر وقت آپ پہ راضی ہیں, آپ پہ خوش ہیں, آپ نے یہ سوچنا ہوگا کہ آپ نے کیا مقام ان کے سامنے بنانا ہے اپنا. آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں اور کس مقام پہ کھڑے ہو کے آپ ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ اگر آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ میں ہیڈ ماسٹر کے سامنے جا رہا ہوں تو میں کس انداز میں جاؤں, کیونکہ وہ ہیڈ ماسٹر ہے. تو ایک ہیڈ ماسٹر کے سامنے جانے کے لیے آپ تیاری ذہنی اور جسمانی طور پہ کر کے جاتے ہیں کہ ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے ہو. تو میں یہ کہوں گا کہ آج ان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ان کا تو مقام ہی بہت بلند ہے, وہ تو کسی سے ناراض نہیں ہوتے. نقوی صاحب ان کا مقصد شاید ناراضگی سے یہ ہے کہ ہم تیاری کریں. میں ان کی بات ہی کرنے کا ہوں. تو وہ ناراض نہیں ہوتے, صرف ہم نے اپنے آپ کو تابع دار بنا کر ان کے سامنے اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرنا ہے کہ وہ خوش ہو جائیں کہ میرے ماننے والا میری باتوں پہ عمل کر رہا ہے, مجھے نہیں مان رہا بلکہ میری باتوں پہ عمل بھی کر رہا ہے. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ مجھے ماننے والا مجھے صرف مان ہی نہیں رہا بلکہ میری باتوں پہ عمل بھی کر رہا ہے. وہ آپ کا عمل دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ان کی باتوں پہ عمل کریں گے تو وہ تو آپ پہ خوش ہی رہیں گے اور خوش ہیں اور خوش رہیں گے, اور پھر ان کے در پہ جو آ جائے گا وہ ہمیشہ سب کچھ پا لے گا. علم بھی اس گھر سے ہے, علم بھی اس گھر سے ملتا ہے کیونکہ باب علم ہے, تو سجدے بھی اس گھر میں ہیں, عبادت بھی اس گھر میں ہے. راہ نجات حاصل کرنی ہے تو ان کی باتوں کو مان لو, صرف ان کو نہ مانو. یہ صرف ہے اور کوئی بات نہیں ہے. یہ ناراض نہیں ہوتے بلکہ یہ آپ کو بہت کچھ دیں گے اگر ان کے در پہ آ جاؤ گے, اور جب آ جاؤ گے تو پھر یہ روڑی پہ یا گھوڑے کے ڈھیر سے چننے والے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے, بلکہ یہ سب جو میسم بن جائے گا, کوئی بلال بن جائے گا, اور اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ ان کے در پہ آ کے ماننے کی, اگر مانو گے تو سب کچھ مل جائے گا. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. جی ایک اور کالر کو لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب یاسر صاحب فرمائیے, خوش آمدید. علی بھائی کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. آپ کے نام سے تو ڈر ہی لگتا ہے کیونکہ آپ کے نام کا مطلب بنتا ہے جادو. نہیں, میرے نام کا مطلب صبح بنتا ہے. اردو میں جادو نہیں, یہ سحر ہے. اردو میں صبح. نہیں, یہ فارسی کا لفظ ہے اور سحر ہے, یہ سحر نہیں ہے. بہترین, یہ سحر ہے, سحر نہیں ہے. سین ہے رے سحر عربی میں جادو کو بولتے ہیں جہاں تک میری معلومات ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بہرحال مجھے تو جو ہے جو اردو کا اگر میں نے نام بچوں کے تینوں زبانیں دیکھ کے رکھنے چاہیے نا, عربی بھی, اردو بھی اور فارسی بھی. یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ سحر رکھے ہی نہیں؟ جی آپ کا مقصد یہ سحر رکھے ہی نہیں؟ نہیں, اب انہوں نے رکھا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. چلیں ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں, فرمائیے. تو میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ شہزادہ علی اکبر کی آپ نوجوان نسل کو ایڈوائز کر رہے تھے. اچھی بات ہے, لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں کہ ان کے نانا جو ہیں اصل آئیڈیل وہ ہیں. بے شک بے شک, یقین منبع تو وہی ہے. آئیڈیل وہ ہیں, منبع تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. سب ان کو آئیڈیل بنائیں, سارے مسلمان ان کو آئیڈیل بنائیں گے تو یہ تو شباب ہے جنہ ہے. اہل بیت جو ہیں وہ تو انشاءاللہ سارے جنت میں جائیں گے.
تو لیکن اصل جو منبع آئیڈیل ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، بے شک، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے. بے شک. اور رات والا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً. جی فرمائیے. یہ سوال جی فرمائیے. تو مطلب ہے کہ رات کو بڑی ہماری جو ہے لمبی باتیں ہوئی. اور میں جو ایک بھائی صاحب آتے ہیں ان کو میں بولنا چاہتا ہوں کہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کہ جو رولڈ گولڈ ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. جو میرا خیال یہ ہے کہ وہ آپ اس پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے وہ گفتگو وہیں فرمائیں تو بہتر ہوگا. ہمارا ذرا ڈیفرنٹ پروگرام ہے. بندے کو کلیئر تو ہونا چاہیے نا. اب دیکھیں میں سنی ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں کہ میں سنی ہوں، جیسا کلیئر ہے. آپ ایسے تو پھر آپ مطلب ہے کہ علی بھائی آپ بتائیں نا. میں اس مسئلہ جیسے فاروق بھائی مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں اس وقت دیکھا ہوگا تو میں اس پہ بات نہیں. کبھی کہہ جاتے ہیں جی میں سنی بھی ہوں. اچھا دیکھیں نا فاروق بھائی انہوں نے جب اپنا چینج کیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. بندے آزاد ہیں، ہر بندہ آزاد ہے. وہ بھی کھل کے بولتے ہیں میں نے اہل بیت کو قبول کر لیا ہے، اس مسئلے کو قبول کر لیا. I don't mind, nobody will mind. ہر بندہ آزاد ہے، ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت شکریہ. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ دونوں طرف ادھر بھی ہو جاتے ہیں جو ذاتی مسئلہ ہے. نہیں میں نے نہیں دیکھا اس لیے میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا. اس وقت نہیں دیکھا میں نے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. اچھی بات ہے. آپ ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے؟ جی میں مسز طاہر بات کر رہی ہوں. جی مسز طاہر خوش آمدید. جی مسز طاہر بریڈ فورڈ سے خوش آمدید. شکریہ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان ہستیوں نے اتنی قربانی دی کہ تاریخ میں مثال ہی نہیں ملتی. بے شک. سب کچھ اپنے گھرانے، اپنے بچوں، اپنے ہر چیز کو انہوں نے دین کی خاطر اور عدل کی خاطر، انصاف کی خاطر اور معاشرے کی بہتری کے لیے، پوری امت کی بہتری کے لیے انہوں نے سب کچھ اپنا قربان کیا. تاریخ میں کیا آئندہ قیامت تک اس کی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی دے سکے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ آج بھی جو دولت کے پجاری ہیں، جیسے یزید تھا، دولت کا یاس تھا، ہر طرح کی برائیاں تھیں اس میں، شراب نوشی کرتا تھا اور اقتدار کی خاطر اور اپنی حکمرانی اور اپنی طاقت کی خاطر اس نے ان لوگوں کو کس طریقے سے، مطلب بہت سارے لوگ جو اقتدار کے بھوکے تھے وہ بھی اس کے ساتھ ملے اور انہوں نے مل کے تو یہ تباہی پھیلائی. لیکن آج بھی ہم یہ سبق حاصل نہیں کرتے. بالکل. آج بھی اسمبلی میں اجلاس ہو رہا تھا تو ایک محمود خان اچکزئی کہہ رہا تھا کہ کراچی میں MQM پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ ان کے کارکن پکڑے گئے اور مطلب ان کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ پورا کراچی جو ہے، لوگ کراچی چھوڑ کے جا رہے تھے، لوگوں بہنوں کی تاوان اور لوگوں کے جوان بچے اغوا ہو رہے تھے، دن دہاڑے لوگوں کا قتل ہو رہا تھا. اور کراچی کے عوام سے آپ پوچھے تو وہ بتا رہے ہیں کہ اب ہم نے سکون کا سانس لیا ہے. تو اسمبلی میں وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہمارے گربانوں پر تک بھی ہاتھ آ جائے گا ان کا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ختم کریں اور اکٹھے ہو کر ہم اس کے خلاف کوئی قانون بنائیں. اور میری اشاروں میں میری بات سمجھ لو آپ. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہو کے سب طاغوت کا ساتھ دیں، پہلے کہ مارے جائیں. اس سے پہلے کہ مارے جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ MQM کا ایک کارکن جب پکڑا گیا جس نے ہزاروں قتل کیے ہوئے تھے تو اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو اس طرح کے جب آپ لیڈر کا ساتھ دیں گے، آج بھی ہم ایسے یزید کیوں یہ لوگ اتنی طاقت پکڑ گئے ہیں، اتنی ان کے پاس پاور آ گئی ہے، اس لیے کہ ہم نے حسینیت چھوڑ دیا. حسینیت کا کیا مقصد ہے؟ راستہ چھوڑ دیا. بہت اچھی بات کر رہی ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت اچھی بات کی، نظریاتی بات کی، بہت اچھی بات کی. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موسی بھائی میں بہت شرمندہ اس بات کا، مجھے تیسری دفعہ آنا پڑا لیکن مجبوری ہے. جی فرمائیے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاسر بھائی آتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور ان کا آنا ہمارے لیے بڑی خوبصورتی کا باعث بنتا ہے. لیکن یاسر بھائی آدھی لے کے بعد آتے ہیں، آدھی جو ہے نا ان کو پتہ نہیں ہوتا. ذرا پوری کر لیں. سحر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ باد نسیم جو صبح آپ کو اپنی ٹھنڈک اور خوبصورت تر و تازگی سے آپ کو اٹھاتی ہے اور آپ کو یہ کہتی ہے کہ اٹھو نماز پڑھو.
اٹھو عبادت کا وقت ہے, عبادت کرو. اور یہ وہ تازہ ہوا ہوتی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی, اور یہ خوبصورت تازگی آپ کے چہرے پہ آ کے جب تازہ ہوا سحر کی آتی ہے تو پھر وہ جو ہوا ہے وہ آپ کو تر و تازہ کر دیتی ہے. یہ وہ ٹھنڈی ہوا ہے جس کو ہم سحر کہتے ہیں. یہ سحر وہ نہیں ہے جو جادو کی بات کر رہے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ سحر کے ساتھ آگے پورا نام پڑھے. آگے کیا نام لکھا ہے؟ حسین. یعنی سحری کی وہ باد نسیم ٹھنڈی ہوا جو حسینیت کے ذریعے ہمیں ملتی ہے اور حسینیت کی ہمیں درس دیتی ہے وہ ٹھنڈی ہوا کے اٹھ عبادت کار. بہت شکریہ ہے سحر کا. بہت شکریہ. اور دوسرا یہ ہے کہ میں یاسر بھائی سے یہ بھی کہوں گا کہ خدا را ویسا کیا کریں جب بھی رات کو میں نے پروگرام دیکھا تھا کہ جب بھی آپ آتے ہیں آدھی بات لے کے آتے ہیں, اور وہ جو انفارمیشن آپ جہاں سے لے کے آتے ہیں وہاں سے جو ملتا ہے وہ آدھا ہوتا ہے, پورا نہیں ہوتا. سیاق و سباق کے پاس آیا کریں. ہم بڑے خوش ہو کے آپ کے پروگرام کے آپ کی کال کو سنتے ہیں. اور ایک آخر میں بات کہتا ہوں کہ میں آپ کا یاسر بھائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جب سوال کرتے ہیں, اب آپ کے پاس سوال اتنے نہیں ہوتے کیونکہ سوال میرے خیال میں ختم ہو گئے آپ کے پاس, 7 سال سے آپ کر رہے ہیں. تو آپ جو سوال لے کے آتے ہیں اس سے آپ تو جو کہتے ہیں ہمارے بچوں کا فائدہ ہو رہا ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کو جواب ریوائز ہو جاتے ہیں. جو وہ بھول چکے ہوتے ہیں نا, جو مولانا عابدی جواب دیتے ہیں وہ جواب ریوائز ہو جاتے ہیں. عابدی صاحب مدلل جواب دیتے ہیں, وہ ریوائز ہو جاتے ہیں, پھر ہمارے بچوں کے ذہن میں دوبارہ آ جاتے ہیں. تو آیا کرے چاہے سوال آپ کے پاس ختم ہو بھی جائے نا تو پرانے سوال ہی کر لیا کرے تاکہ آپ کے سوالوں سے ہمارے بچوں کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کو جواب جو ہے نا وہ ریوائز ہو جاتے ہیں. میں آپ کا یاسر بھائی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ آیا کریں چاہے پرانے سوالوں سے ہی آیا کریں. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اچھی بات کی. اور جو ہے وہ بالکل پروگرام کے اختتام کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. شاید مزید جو ہے وہ کال ہم نہیں لے سکیں گے. اگر ابھی آ جاتی ہے تو مختصر سی کال لے لیں گے, مگر یہ کہ بالکل ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اور آج روز جماعت منانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جناب سیرت جناب علی اکبر ارواحنا الفدا کی جو سیرت ہے اس سے اپنی نوجوان نسل کو جو ہے وہ آگاہ کیا جائے, مطلع کیا جائے. اور اس پرآشوب دور میں اور اس سنگین ترین دور میں ان کو پتہ ہو کہ اس جوانی کی, اس شباب کا حساب ان کو پروردگار کی بارگاہ میں دینا ہے. کیونکہ تمام عبادتیں, تمام منزلتیں انسان جو ہے نا اپنے اس عمر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو روک کے, جب اس کے پاس اقتدار بھی ہوتا ہے, قوت بھی ہوتی ہے, دولت بھی ہوتی ہے, نشہ بھی ہوتا ہے, تمام چیزیں جب ہاتھ میں ہوتی ہیں, کیونکہ بڑھاپے میں تو سبھی عبادت کر لیتے ہیں, مگر اس عمر میں پروردگار کی طرف اپنی لو لگانی اصل چیز, یہ تمام چیزیں ہم جب ہی جان سکیں گے جب ہم اپنے آپ کو سیرت جناب علی اکبر علیہ السلام سے متعارف کریں گے. اور جب ہم جناب علی اکبر علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے تو ہمارے سامنے سیرت النبوی کھل جائے گی. اور یہ تمام جتنے سوتے پھوٹتے ہیں, جتنے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا علم ہے, یہ تمام ان سب کا منبع جو ہے وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اس پورے خاندان کے ساتھ اپنے توسل کو, اپنی جو ہے وہ اپنے رابطے کو برقرار رکھیں اور ان سے علم جو ہے وہ لیتے رہیں. اور یہ تمام پروگرام منانے کا مقصد بھی ان ولادتوں پہ, ان شہادتوں پہ, ان ایام کو منانے کا مقصد بھی صرف اور صرف اپنی نوجوان نسل کو ایجوکیٹ کرنا ہے. کچھ ہم بھی آپ سے سیکھتے ہیں, کچھ جو ہم نے علماء سے, فضلاء سے سنا ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم بھی طالب علم ہیں. نہیں, اب ہمارے پاس جو ہے وہ کال نہیں لے پائیں گے, بالکل پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہو گیا. آخری منٹ چل رہا ہے. مختصر سی کال جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم جی میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے. جی تو یہی بات. اور ویسے نقوی صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ میرے نام کا جو ہے انہوں نے مفہوم اور مطلب جو ہے وہ بڑی تفصیل سے بیان کیا. یہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ سحر کا مطلب جو ہوتا ہے وہ صبح ہوتا ہے. لیکن جو بات یہ کی گئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شک ان کی ذات ہی آئیڈیل, لیکن ہم چونکہ ہم انسان جو ہیں وہ اتنے کم فہم ہیں, ہماری اوقات اور ہماری حیثیت اور ہمارا دماغ اس قدر محدود ہے کہ ہمیں سہارے لینے پڑتے ہیں. اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی ہم امام حسین کا نام لیں, حسین منی وانا من الحسین کیوں نہیں یاد آتا؟ مطلب ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے اس کو ایسے ہی دیکھا جائے نا, ہم اس سے اسٹیپ بس اسٹیپ جو ہے ہم وہاں تک پہنچنے یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کا نام نہیں لے رہے ہیں, یہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ بالکل عجیب بات ہے نا. یہ وہی جسے کہتے ہیں کہ ایک ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بالکل وہ ڈائریکٹ جو ہے ہم وہاں تک پہنچ جائیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ان کے پورے خاندان کا ایک ایک کی مناسبتوں سے ذکر کریں گے نا. منبع تو وہی ذات ہے, منبع وہی ہیں, بالکل منبع وہی ہیں. اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی ہیں, اور ہماری حیثیت, ہماری شناخت ہی ان کی وجہ سے ہے.
تو ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہوا ہے. انشاءاللہ کل جمعے کے دن جمعۃ المبارک کے دن دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جمعۃ المبارک کی اہمیت پر بھی بات ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے, اور تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.